بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے معلوم کیا تھا کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ بتا دیا جائے اور مختصراً اس کی فضیلت بھی بیان کر دی جائے۔ تو دیکھیں، صلاۃ التسبیح کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس نماز کو پڑھنے کی وجہ سے ہر طرح کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، اگلے گناہ، پچھلے گناہ، جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ، انجانے میں کیے ہوئے گناہ، ہر طرح کے گناہ جو ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس نماز کی۔ ان فضائل کو دیکھ کر بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ نماز ہی ثابت نہیں ہے۔ اتنے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں تو بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ نماز تو ثابت ہے ہی نہیں ہے، لیکن یہ خیال ظاہر صحیح نہیں ہے، یہ نماز ثابت ہے، متعدد روایتوں کے اندر آئی ہے، اسلاف کا اس کے اوپر معمول رہا ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ فضیلت ہے اس نماز کی، اور اس کے اندر یہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے بار بار، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اس میں یہ جو بات آئی ہے نا کہ اس سے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اس نماز کے پڑھنے کی وجہ سے، تو یہاں اہل علم نے بات لکھی ہے کہ یہاں بڑے گناہوں سے مراد بھی در حقیقت چھوٹے گناہ ہی ہیں، اور ان کو بڑے گناہ جو کہا گیا ہے تو ان سے جو چھوٹے گناہ ہیں ان کے مقابلے میں ان کو بڑے گناہ کہا گیا ہے، ورنہ در حقیقت وہ بھی چھوٹے ہی گناہ ہیں۔ اس لیے کہ جو کبائر ہوتے ہیں، جو بڑے گناہ ہوتے ہیں، وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ آپ نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے اور اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، تو ظاہر سے کام نہیں چلے گا۔ آپ نے نمازیں چھوڑ رکھی ہیں، کئی سالوں کی نمازیں چھٹی ہوئی ہیں، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیتا ہوں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو نمازیں پڑھنا پڑے گا، آپ نے کسی کی چوری کر لی تھی، کسی کو ستا دیا تھا تو اس کا چوری کا مال واپس کرنا پڑے گا، آپ نے جس کو ستایا تھا اس سے معافی مانگنی پڑے گی، تو تب جا کے یہ جو بڑے گناہ ہیں تب جا کے معاف ہوں گے، اس سے پہلے نہیں۔ اس نماز کو پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، مکروہ اوقات کے علاوہ۔ نفل نماز کے لیے جو مکروہ اوقات ہیں وہ 5 ہیں۔ ایک تو جب سورج نکل رہا ہے اس وقت آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ نفل کیا، اس وقت کوئی بھی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی زوال کے وقت، ایسے ہی جب سورج غروب ہو رہا ہے، تو ان 3 اوقات میں تو کوئی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نفل نماز ہے وہ صبح صادق سے لے کر سورج کے نکل آنے تک بھی آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ نفل نماز کے لیے مکروہ وقت ہے، اس میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ صبح صادق سے مراد جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر سورج کے نکل آنے تک۔ ایسے ہی جب عصر کی نماز سے آپ فارغ ہو گئے ہیں، عصر کے فرضوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ تو ان 5 اوقات کے علاوہ کبھی بھی آپ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، چاہے دن میں، رات میں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات میں بھی شاید زوال کا وقت ہوتا ہے 12 بجے کے بعد، اس کے بعد نماز نہیں پڑھنی چاہیے، خیال سے ہی نہیں، رات میں بھی کسی وقت آپ جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ عورتیں بھی یہ نماز پڑھ سکتی ہیں، مرد بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، البتہ یہ نماز انفرادی پڑھی جائے گی، اجتماعی نہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ کیا اکٹھے ہو کے اس نماز کو پڑھ لیا کریں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ انفرادی طور پر اس نماز کو پڑھا جائے گا۔ آسان سا طریقہ اس کا یہ ہے کہ 4 رکعتیں پڑھی جائیں گی، اور ایسی ہی پڑھی جائیں گی جیسے اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں، بالکل اسی طرح سے پڑھی جائیں گی۔ بس فرق یہ ہے کہ ہمیں ان 4 رکعتوں کے اندر 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو تسبیح ہے اس کو پڑھنا ہے، اور وہ اس طرح سے پڑھنا ہے کہ ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ جب پہلی رکعت ہم شروع کریں گے تو نیت کر لیں گے کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں، نفل نماز۔ اس کے بعد آپ جو ہے ثنا پڑھیں گے سب سے پہلے، جیسے نماز کے اندر پڑھا کرتے ہیں۔ ثنا سے فارغ ہونے کے بعد 15 مرتبہ آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ تو قیام کی حالت میں 25 مرتبہ آپ اس تسبیح کو پڑھ لیں گے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی جو تسبیحات ہیں، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، ان تسبیحات کو پڑھنے کے بعد اب 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ جب رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں، ربنا لک الحمد کہیں، اس سے فارغ ہو کر 10 مرتبہ آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر ان تسبیحات کو پڑھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھیں گے، تو جب آپ جلسے میں بیٹھیں گے، 2 سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھا جاتا ہے، اس وقت بھی آپ 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ دوسرا سجدہ کریں گے، دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ ان تسبیحات کو پڑھیں گے۔
تو اس طرح سے ایک رکعت میں 75 مرتبہ آپ ان تسبیحات کو پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ دوسری رکعت شروع کریں گے، تو دوسری رکعت میں ثنا تو پڑھنا نہیں ہے اب آپ کو، بلکہ ڈائریکٹلی انہی تسبیحات سے آپ دوسری رکعت کو شروع کریں گے۔ پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھی جائیں گی، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد سورت میں لائیں گے، اور پھر اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ ان تسبیحات کو پڑھا جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ چاروں رکعتوں کو مکمل کر لیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو تسبیحات ہیں کم یا زیادہ ہو جائیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ سجدہ سہو کرنا پڑے آپ کو، بلکہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ کسی موقع پر تسبیحات کم پڑھی جائیں، آپ کو بعد میں خیال آئے کہ قیام کی حالت میں نے تسبیحات کم پڑھی تھی، تو رکوع کی حالت میں آپ زیادہ کر لیں، لیکن بہرحال نماز آپ کی اس طرح سے مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ بہت اہم نماز ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، جب بھی موقع ملے اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ امید ہے کہ واضح ہوئی ہوگی بات اور طریقہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔